بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ یا مومن گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ استغفار کر دے یعنی ندامت کے ساتھ گناہ کو چھوڑ دے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ میں بڑھتا رہے تو نقطہ بھی بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سیاہی پورے دل پہ چھا جاتی ہے۔ یہی وہ زنگ و سیاہی ہے جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم۔ گناہوں کی وجہ سے دل پر لگنے والے اس کالے اور خوفناک نقطے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بار بار توبہ کی جائے اور کسی ادنا سے ادنا گناہ کو بھی ایک لمحے کے لیے بھی باقی رہنے نہ دیا جائے، بلکہ فوراً سچی توبہ کر کے اس گناہ کو مٹا دیا جائے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر کب تک؟ ہر وقت کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے، توبہ مانگنے سے، توبہ کرنے سے شرمانا نہیں چاہیے، بلکہ گناہ کرنے سے شرمانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ اللہ بار بار معافی مانگنے سے بھی معاف فرماتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف لپکنا چاہیے، توبہ کرنے میں ذرا برابر بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں جو گناہوں پر استغفار کرتا ہو، اگرچہ دن میں 70 بار وہی گناہ کر بیٹھے، یعنی سچی توبہ، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی۔ اس طرح اگر ایک دن میں 70 بار بھی توبہ ٹوٹ جاتی ہے اسی گناہ پر، اور ہر بار عزم کرتا ہے، ہر بار اس گناہ پر توبہ کرتا ہے، ہمت نہیں ہارتا، تو ایسے شخص کا، ایسے آدمی کا شمار اللہ کے ہاں باغیوں میں نہیں ہوتا۔ باغی تو وہ ہوتے ہیں جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، سینہ تان کے گناہ کرتے ہیں، اور ہاں اس کے لیے شرط ہے اس شخص کے لیے جو بار بار توبہ توڑ دیتا ہے کہ جب بھی وہ توبہ کرے اس وقت دوبارہ اس کے دل کے اندر اس کو توبہ کے توڑنے کا ذرا برابر بھی ارادہ پیدا نہ ہو۔ اسی طرح کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے نے کوئی گناہ کیا پھر کہنے لگا، اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، بس آپ مجھے معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے کو اس بات کا یقین ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو میرے گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرا بندہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں پر پکڑ بھی سکتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا وہ بندہ گناہ سے رکا رہا، پھر وہ گناہ کر بیٹھا اور کہنے لگا، اے میرے رب میں گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اس پر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرنے والا بھی ہے اور اس کو پکڑ بھی سکتا ہے، بس میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ نے چاہا گناہوں سے رکا رہا تو پھر وہ گناہ کر بیٹھا، عرض کرنے لگا، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ یقین رکھتا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو اسے معاف بھی کرتا ہے اور پکڑتا بھی ہے، بس میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اب وہ جو چیز چاہے وہ۔ اس رحمت کو دیکھ کر کس کا دل چاہے گا کہ وہ اپنے اس عظیم اور مہربان رب کی نافرمانی کرے یا اسے چھوڑ کر شیطان ملعون، شیطان مردود کے راستے پہ چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت کا سایہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک موت کی سکرات شروع نہیں ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک وہ اس پر نزع کی حالت شروع نہیں ہو جاتی، یعنی موت کی ختمی علامات شروع ہونے سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے جب موت کی کیفیت طاری ہو جائے، جب روح پرواز ہونے لگ جائے، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی ہی میں موت سے قبل ہی پکی اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ کے بعد اپنے پسندیدہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ گناہوں والی زندگی کا یہ کفارہ بن جائے۔